Premier Li Qiang, and also Politburo's member of the Standing Committee, Mr. Li Shi, which is again a very, very important meeting. The Prime Minister will also have meetings with the participating global leaders who are coming to attend the third BRF forum. These meetings are being firmed up, and we will have an information sometime later in the evening. Prime Minister is also will be meeting with some top Chinese businessmen. These businessmen that Prime Minister will be meeting, they are kind of the giants in the Chinese system. They are very large business corporations. So they will be meeting with the Prime Minister in order to discuss the kind of cooperation that can be forged, including in joint ventures in Pakistan. A number of agreements, MOUs, will also be signed. They have been, they were in the works for quite some time, and the MOUs that are likely to be signed include agriculture cooperation, cooperation in the health sector, industrial cooperation, green energy cooperation, space technology cooperation. These are some of the agreements, MOUs, which are going to be signed between. From our point of view, this, as I mentioned earlier, this is a very important visit. इससे न सिर्फ ये bilateral cooperation जो पाकिस्तान और चाइना की है, which is a very strong cooperation. China, as you are all aware, is the iron brother of Pakistan. This is how the Chinese also describe their relationship with Pakistan. And this visit would help in strengthening this relationship between our two countries. And then it will also provide an opportunity to review the entire gamut of bilateral cooperation, and also including China-Pakistan economic cooperation, which is certainly an extremely important economic project that was launched about 10 years ago. Interestingly, this BRF forum also coincides with the 10 years of celebrations of not only China-Pakistan economic corridor, but also Belt and Road Initiative. And we will also explore the possibility of further cooperation in various areas. This is 2 days the Prime Minister will be in Beijing, and then Prime Minister will also undertake a visit to Xinjiang province. Xinjiang province, as you are aware, is the main artery of China-Pakistan economic corridor. Again, a very, very important region which borders Pakistan. It is certainly one of the most important regions of China, as it connects 8 other countries as well. So it is something which is extremely important. Prime Minister in Xinjiang will address the Xinjiang University. That his program includes an address, as well as meetings with the business community. It's a day-long visit, and then following this Xinjiang visit, he will return to Pakistan. The Prime Minister will also say his Jummah prayer in the Grand Mosque of Xinjiang. So that's something which is again part of his program. So this is something that I thought that I will brief you. The second important development that I thought that I'll share it with you is the decision by the OIC to convene an extraordinary emergency meeting of the Executive Committee of the OIC in Jeddah on the 18th. I will be, since Pakistan is a part of the Executive Committee of the OIC,
as part of the previous chair of the Council of Foreign Ministers. So we will also be attending this. I will be attending this OIC meeting on the 18th. Certainly, Palestinian is a very, very important issue for us. So we will certainly discuss the ongoing situation. There is absolutely no doubt that Israel has committed aggression. They have conducted airstrikes on the civilian population, which has resulted in the death of several innocent men, women, and children. We also condemn the siege of Gaza, and this is a very unfortunate situation for Palestine. Our position is that Israel must respect the international law, the UN resolutions on Palestine, which recognizes the right of self-determination of the Palestinian people. And then we also feel that this is also the result of 7 decades of illegal occupation of Israel of the Palestinian territories, which from Pakistan has always believed that this must be vacated and the UN Security Council resolutions must be respected. And lastly, I would say that on the Palestinian issue, that our position is that any attempt to equate equate Israel, which is an aggressor, with that of the Palestinian struggle, that is unacceptable for Pakistan. Pakistan would demand that Palestinian right to self-determination must be respected, and then Israel must be given, a separate independent status should be accepted by not only Israel but also by the international community, with the pre-1967 borders and Al-Quds al-Sharif as its capital. So that certainly remains Pakistan's consistent position with regard to this particular issue. So I think we can certainly now, if there are any questions, I'll be very happy to respond to those questions. Thank you, Foreign Minister. This is Sumaira Khan from Samaj Television. Foreign Minister, अभी सऊदी अरब के हवाले से अगर आप बताइए, सऊदी अरब पाकिस्तान इस मामले में फलस्तीन के हवाले से दर्द सूरत हाल पर कितने एक रास्ते में है, और आपको क्या लगता है OIC कितने इफेक्टिवली पाकिस्तान ड्राइव कर सकता है इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जिसने बाकायदा अपने पासपोर्ट पर लिखा है कि इसके शहरी इसराइल का सफर नहीं कर सकता, एंड दिस शोज पाकिस्तान कमिटमेंट एज वेल। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि इतनी शदीद जो बमबारी हो रही है वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले रहा है, अगर हम कोई मदद करना चाहें भी तो वो हम किस तरीके से करेंगे? डू वी हैव एनी वे आउट फॉर दैट? जहाँ तक तो इसके प्रोविजन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इज कंसर्न, तो उसके ऊपर वी आर ऑलरेडी इन टच विद द यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज, विद द इंटरनेशनल humanitarian organizations. We are also, our missions in Geneva and New York, who are dealing with the UN matters, they are also in touch with the concerned UN agencies. But unfortunately, so far, there is a complete siege as far as Gaza is concerned. We would provide immediate humanitarian assistance, and that's something for which we are already in touch with the relevant agencies. And in this forum, this is a very important forum, the OIC Foreign Ministers meeting that is taking place in Jeddah. This particular aspect is going to be highlighted. Certainly, this meeting is meant to have the following objectives. Number one, to develop a coordinated response of the OIC member countries in respect of the current situation in Palestine.
Secondly, how do we bring an end to this violence that has been perpetuated by Israel against the innocent Palestinian people? And thirdly, how do we provide immediate humanitarian assistance to the Palestinian people who have been besieged by the Israeli action? We are ready. We are, as I said, that we are ready to provide immediate humanitarian assistance. We are also in touch with the Egyptian authorities, who are the neighbors, and in fact, we have been told only this morning that they are not allowing Israel is not allowing any assistance as of now, but this is something that we, along with the OIC member countries and the international community, we would make a very forceful case for the early provision of humanitarian assistance to the people of Palestine. Sir, Saudi Arabia. Sorry, yes, we coordinate our position on this particular issues as well as many other international issues of concern very, very closely with the with the Saudi government. I had a very good meeting with the Saudi foreign minister in New York, and then I'm also looking forward to my meeting with the Saudi foreign minister during my visit to Saudi Arabia day after tomorrow. China-related questions first. सर ये बताइए कि अभी जो चाइना विजिट करने जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और आपने कुछ जो अपने MOU साइन होने के बारे से बात की, तो CPEC के हवाले से जो कंसर्न था या फिर सिक्योरिटी के हवाले से, क्या उसके ऊपर भी कोई बात या फिर उसके लिए कोई नया डायलॉग या कोई नया MOU साइन होने जा रहे हैं? हमारी चाइना के साथ एक ऑनगोइंग डायलॉग उनके साथ है ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे ख्याल के मुताबिक इट्स ए सक्सेस स्टोरी. It's a success story from our point of view, economic success story, and also from the Chinese point of view, it's certainly a great success story. It is presented as a model of good cooperation and economic cooperation between China and Pakistan. Obviously, there are security-related concerns, but then there is an external dimension to this security problem that we face. Certainly China and Pakistan are cooperating and coordinating very, very closely in order to blunt the activities of the externally driven terrorist forces who are trying to create hurdles in the successful implementation of China-Pakistan Economic Corridor. I think I recently, when I was in Tibet, I had a very good meeting with the Chinese foreign minister, and I think both sides can draw satisfaction from the kind of good cooperation that has been forged, even to take this China-Pakistan Economic Corridor process forward. As you are aware that we have already completed the first phase, we are going to enter into the second phase. And the second phase also includes not only the upgradation of railways, but also in many other areas which include science and technology, development of industrial zones, and also agriculture cooperation. So these are, and then cooperation in technological areas. So that's something that we are going to discuss. Prime Minister is going to discuss during this visit. When in China, the Chinese Foreign Minister has already been contacted by Secretary Blinken for a role in the Middle Eastern crisis. We also want extension of CPAC to Afghanistan, and Afghanistan is strained with Pakistan because of the recent administrative measures against the illegal immigrants inside Pakistan. So how Prime Minister will coordinate on all these aspects? If the United States is asking Chinese cooperation for Middle East, are we having some proactive policy during our meeting with the Chinese leadership
And President Putin, I believe, is also traveling to Beijing. Is there any chance of a meeting, bilateral meeting or interaction over there with President Putin to discuss these issues like Palestine and mutual cooperation? Thank you. I would first come to the last part of your question, which is meeting with the world global leaders. You are absolutely right that President Putin will also be visiting Beijing to attend the BRF forum. As I mentioned earlier, that Prime Minister's meeting with the world leaders who are participating in this forum, and there is a likelihood of meeting most of the leaders during the visit. These meetings are currently being firmed up, and I think we will have a clearer picture emerging very, very soon. With regard to your question, whether we could we coordinate our position with the Chinese on Middle Eastern affairs or other global affairs, I would say that we have a very close cooperation and coordination with China on regional and global issues, including issues related to the Middle East. These will certainly be discussed during the interaction that we have with the Chinese leadership. You mentioned about the refugees. Again, I would like to reiterate that this is certainly not Afghanistan-specific decision that government has taken. This decision applies on all illegal people residing in Pakistan. And I think this is a firm decision that has been made by Pakistan. All those people who are legally residing in Pakistan, they will not be disturbed. All those people who are holding the registration cards, they can continue to live in Pakistan, whether they belong to Afghanistan or other countries. अस्सलामुअलैकुम सर, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन दुनिया टीवी से। सर ये पूछना चाहूँगा कि जो एग्रीमेंट्स आपने जिनकी बात की एमओयूज की, इसमें रेलवे का एग्रीमेंट भी शामिल है क्योंकि रेलवे का जो सीपैक का मंसूबा है उसे रिवाइज किया गया और उस रिवाइज जो वायदा है उस पर क्या चीन ने सारे उसको एग्री किया है उसके ऊपर, इस हवाले से वो खबरें भी चल रही थी कि स्लो डाउन कर रहे हैं, पेस स्लो कर रहे हैं, इस हवाले से जो खबरें नहीं है, बिल्कुल अपना फेक खबरों के ऊपर बिल्कुल ही जो सी है ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. CPEC is not going to be slowed down. It is, as a matter of fact, going to be put on the fast track, I can assure you. And this is the desire of not only Pakistan but also China as well. This is a very, very important thing. The MOUs that I just mentioned are the ones which have already been concluded. You mentioned about the railway project. Railway project is something which is given a lot of importance not only by Pakistan but also by the Chinese side. Prime Minister during his visit will also meet with the, as I mentioned, the Chinese corporations and companies, which also include those who are dealing with this particular issue. This railway project is part of our ongoing discussions which are taking place. The discussions are certainly, I can confirm that they are at an advanced stage, and if not during this visit, an agreement will be concluded fairly soon. This is something that I would like to mention on this. Thank you, sir. टीवी से आपने बताया कि जो रेफ्यूजीज का मामला है, क्या सॉरी जो रेफ्यूजीज रिपाट्रिएशन का मसला है, ये अफगान स्पेसिफिक नहीं है, मगर इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इतने खराब हो गए कि अभी उन्होंने अफगानिस्तान में जो ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद पाकिस्तान ने देने की वो भी ले रहे थे
इनकार कर दिया या वो नहीं है, तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो हालात इस वक्त इतने खराब है ताल्लुकात, तो क्या उसको बेहतर करने के लिए या कोई आप हाई लेवल पे कोई इंगेजमेंट तो तवक्के है दोनों मुल्कों के दरमियान? एक तो नंबर वन, मैं इस जो इम्प्रेशन है कि कोई हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है विद अफगानिस्तान या कोई हालात ताल्लुकात ख़राब हैं, उसको मैं बिल्कुल ही रिजेक्ट करता हूँ. हमारे अफगानिस्तान के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं. With regard to this particular assistance that Pakistan had offered following the earthquake, हमें पहले अफगान साइड ने कहा कि उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हम लोग तैयार थे इन चीज़ों को भेजने के लिए. बाद में उन्होंने कहा कि वो हमारी इंटरनली वो ज़रूरत पूरी हो गई है और इस वजह से इसको कोई और रंग देना मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं होगा. दूसरी चीज़ ये है कि मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात की जो नौइयत है वो इतनी स्ट्रांग है कि जिसकी इंतहा नहीं. और ये वो आज कल के ज़माने की बात नहीं है, ये सेंचुरीज ओल्ड रिलेशनशिप है. और जब भी अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर कोई उफ्ताद पड़ी तो अगर एक मुल्क था जिसकी तरफ देखा तो वो पाकिस्तान वो रहा है. और ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है. और वहाँ पे जो सी हमारी एक बहुत ही ज़्यादा उनके साथ कोऑपरेशन है, ट्रेड कोऑपरेशन है, अफगानिस्तान के साथ हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और बाकी एरियाज़ के अंदर भी जो काफ़ी कोऑपरेशन जो सी है वो चल रही है. मेरी अभी तिब्बत के अंदर मुत्तकी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और वो हमारी जो बड़ी अच्छी मुलाकात रही. और मुत्तकी साहब के साथ जो उनके इंटरिम जो उनके अफगान फॉरेन मिनिस्टर हैं, और मुझे इस किस्म का कोई इंप्रेशन नहीं मिला कि जिससे कि ये तासुर मिले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं. थैंक यू. Thank you, ma'am. So this is Mohammed Nazım from Anadolu Agency, Turkey. When the clashes between Israel and Hamas started, we saw that Sabahat used a very careful language in its statements without positioning itself on any side. This led to comments some media outlets that there is a change in Pakistan's policy towards Israel. So what would you say about it? No, I would say that there is absolutely no change in Pakistan's position with regard to Israel. The position that I mentioned earlier, a short while ago, that remains Pakistan's position, consistent position. In the past, it will currently and also in the future. And this position will remain till such time the people of Palestine, they get their right to self-determination in accordance with the UN resolutions, as well as the demand that has been made by the OIC resolutions. سر 7 اکتوبر کو جو واقعہ ہوا فلسطین میں اور اسرائیل میں، اس میں اسرائیل کے تقریباً 900 جو شہری ہیں وہ نہتے شہری وہ بھی مرے ہیں، فلسطینی نہتے وہ بھی مرے ہیں. تو پاکستان صرف فلسطینی نہتے شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کرتا ہے یا جو اسرائیل کے نہتے شہری اور ان کی ہلاکت پر بھی مذمت کرتا ہے؟ دوسرا سر یہ بھی بتا دیجیے کہ پاکستان کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا سعودی عربیہ کا بھی ذکر کیا ایک سوال کے جواب میں کہ ہم اس سارے معاملے پر سعودی عربیہ سے رابطے میں ہیں. سعودی عربیہ کا اس سارے معاملے میں بڑا دلچسپ انداز ہے کہ وہ باقی فریقین سے بھی رابطے میں ہیں. تو ہم جو بھی پالیسی اختیار کریں گے اس میں ہم سعودی مشاورت لیں گے یا ہم اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی کی رہیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان از اے سوورن کنٹری. پاکستان جو بھی پالیسی بناتا ہے وہ بیسیکلی وہ دیٹ از ڈٹرمنڈ بائی آور اون نیشنل انٹرسٹ. یہ تو ساری بات پہلے جو تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی عربیہ از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری. It is a very, very important country. It plays a very important role in the OIC context, in the Middle East politics also. So given the very close relationship that Pakistan has with Saudi Arabia, we coordinate our position very, very closely with Saudi Arabia on most issues. There is absolutely no doubt about it. They consult us on important issues, we consult with them on important issues, and it's a normal practice between
between two sovereign states who have very, very close brotherly relations between each other. We have very close political relationship. Political relationship means that all these aspects that you have referred to, they are discussed very, very closely with them. We have a very close economic cooperation with them. We have a very close defense cooperation with Saudi Arabia. اور آن اسٹریٹجک ایشوز بھی ہماری جو سی ہے کنورجنسز ہیں آن آل دی ایشوز. سو اکارڈنگلی بھی جو سے ہے وی گڈ. جہاں تک وہ ہے آپ کا پہلے سوال کا، تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی روٹ کاز آف دس پرابلم. وی شوڈ ناٹ ریلی اس کو اینکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے 7 اکتوبر کے واقعے سے. فیکٹ ریمینز کہ یہ ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے، سیورل ڈیکیڈز سے. آکوپیشن ہے، ان کی سیٹلمنٹس جو سی ہیں بڑھ رہی ہیں، ان کے جو سی رائٹس آر بینگ ڈینائڈ. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سرکمسٹانسز کا ایک نتیجہ ہے جس کو کریٹ کیا جا رہا تھا فار سیورل ایئرس. بہت بہت شکریہ سر. آپ نے بات کی کہ پاکستان کی جو اسرائیل کے بارے میں پالیسی ہے وہ تبدیل ہوئی، لیکن بہت سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ کئی تبدیل کر چکے ہیں، اور کچھ جو ہے حماس کے اٹیک اور کاؤنٹر کی کاروائیاں ہوئی ہیں اسرائیل کی. دے ور موونگ ٹوورڈز کلوزر ریلیشن شپ ود اسرائیل. اس میں سعودی عرب اور اسرائیل کے بھی تعلقات ہیں. تو ابھی جو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، پہلا تو اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیونکہ جو 2 اسٹیٹ جو سولوشن تھا بہت دیر سے بتایا جا رہا کنسنسس ہے. ایک تو یہ کہ OIC کا ابھی کا ایجنڈا کیا ہے، اور کیپنگ ان ویو جو ڈفرنٹ پالیسیز ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کی ویزا وی اسرائیل، کتنا ایک کنسنسس اچیو کرنا ممکن ہے، اینڈ ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ آن دس سچویشن؟ جی، نمبر 1 تو میرا اٹس ناٹ فار می ٹو کمنٹ آن دی پالیسیز وچ آر بینگ پرسوڈ بائی دی ادر مڈل ایسٹرن کنٹریز ویزا وی اسرائیل اور ادر کنٹریز ویزا وی اسرائیل. میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو نمبر 1 2 اسٹیٹ سولوشن کی جو پوزیشن ہے وہ دیٹ از دی کنسسٹنٹ پوزیشن آف دی OIC ممبر کنٹریز، اور وہ اپنا اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے. اور وہ اس کے جو مین کانٹورز ہیں اس 2 اسٹیٹ سولوشن کے وہ وہی ہیں جو کہ میں نے پہلے آرٹیکولیٹ کی ہے، جس کے اندر پری 1967 بارڈرز اور القدس الشریف ایز دی کیپٹل آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ کی بات ہے. اور اس کے اندر میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں کہ نہ سعودی عربیہ کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی ہے، نہ ہی کسی اور اسلامک کنٹری کی پوزیشن میں تبدیلی ہے. جہاں تک تو اس 18 تاریخ کی جو میٹنگ ہو رہی ہے OIC اس کا تعلق ہے، تو اس کے اندر ایک ہی ایجنڈا ہے اس کا، اور وہ یہ ہے فلسطینین ایشو کا، کہ کس طریقے سے اسرائیلی ایگریشن کو بند کیا جائے، ختم کیا جائے. اسرائیلی جو پیلسٹینین جو ہیں ان کے جو رائٹس کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جائے، اور کس طریقے سے اس کو سیز فائر کو اس پہ عمل درآمد کرایا جائے، کس طریقے سے ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو سی ہے امیڈیٹ، جس کی بہت حد تک ضرورت ہے وہاں کے فلسطین کے لوگوں کو، کہ کس طریقے سے اس کو پرووائڈ کیا جائے. تو یہ ہی ایک اس کا ایک ایجنڈا ہے اس میٹنگ کا. گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ریسنٹلی رسکا میں لشکری جنگی سے مبینہ طور پر تعلق رکھنے والے رہنما کو مارا گیا، اور اس میں پاکستان کی کوئی موقف وہ سامنے نہیں آیا. لیکن وہ جو تاریخ ہے وہ یہ انڈیا حکومت تھے، تو اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ ایک دوسرا یہ کہ حماس کی جو کارروائی اس طرح پاکستان کی ٹی کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں دیگر ملکوں میں، تو حماس کی جو کارروائی ہے اس کو آپ فریڈم فائٹر کے زمرے میں ڈالتے ہیں یا کسی اور زمرے میں؟ میں ایک تو نمبر 1 جو آپ نے جو ابھی جو کلنگ کی بات کی، تو اس کے اوپر میں اتنا کہوں گا کہ انسپیکٹر جنرل پولیس نے ابھی 2 دن پہلے ہی اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ عوامل کی نشاندہی کی ہے. جو ایکسٹرنل فورسز ہیں ان کی انوالومنٹ کی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. لیکن ایک تو یہ انٹرنیشنلی بھی ایک کنسرن ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہندوستان جو اس جو اسیسینیشنز میں انوالو ہے ان ویریس کنٹریز، اور ایک ایسپیناج میں انوالو ہے،
تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا کنسرن نہ صرف پاکستان میں پایا جاتا ہے بلکہ ریجن کے باقی ممالک میں بھی پایا جاتا ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی پایا جاتا ہے. اور دوسرا جو آپ کا دوسرا سوال ہے, میں آئی ہیو آلریڈی ریسپونڈیڈ ٹو دیٹ. Sir, Faisal Raza Khan, I'm the senior correspondent of 92 News. I have in fact two questions. One is related to your recent visit to Azerbaijan, and now Prime Minister is visiting China. So during Azerbaijan visit, it was emphasized from yourself as well and the rest of the member countries that connectivity is going to be the pivot of the region. And particularly it was emphasized upon ITI, Trans-Afghan and Eurasian corridors. Along with that, when we are talking about CPAC and its extension to Afghanistan, it seems that this is the area of connectivity which is going to be a real-time catalyst to have prosperity in the region. So how do you categorize particularly this connectivity aspect? And on the sideline meetings of the Prime Minister, whether any sort of investment particularly in CPAC projects would also be sought, number one. And the second is that Palestinian Authority along with Hamas and rest of the main players who are the part of this freedom struggle against the occupation of Israel, they are stressing upon that when OIC and the member countries are asking for two-state solutions, it means that they are accepting Israel as a legitimate state. So how do you respond to that? Because according to Palestinians, it's going to be an exception. Thank you very much. دیکھیں جی, یہ جو آپ نے ذکر کیا آذربائیجان کے وزٹ کے لیے, تو وہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے فارن منسٹرز کی میٹنگ تھی, اور میں بڑا خوش ہوا وہاں پہ جا کے. ایک تو نمبر 1 جو ECO کی جو اکنامک کنیکٹیوٹی ہے اور جو انفراسٹرکچر کی کنیکٹیوٹی ہے, they were basically the main focus. سب کے سب اس بات پہ کا فوکس تھا کہ شیئرڈ پراسپیرٹی آف دی ECO ممبر کنٹریز از اے پرائرٹی فار ایوری بڈی. تو اس کے اندر آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس کے اندر جتنے بھی جو کنیکٹیوٹی پروجیکٹس ہیں, مثلاً پاکستان کا ایران کے ساتھ آلریڈی ایک کنیکٹیوٹی ایک لنک ہے ہماری جو ہے ٹرانسپورٹ, ہمارا ان کے ساتھ لینڈ کوریڈور بھی ہے, اور ان کے ساتھ ہمارا آلریڈی ان کے ساتھ ٹرین کوریڈور بھی ہے, ریلوے کوریڈور بھی ہے. اسی طریقے سے آذربائیجان اور ایران کے درمیان بھی ایک ریلوے کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. دیٹ واز, اس کی بھی بریفنگ دی گئی ٹو ECO ممبر کنٹریز, اور وہ لینڈ کوریڈور آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے بٹوین ایران اینڈ آذربائیجان. تو وہ جو ابھی ٹرین کوریڈور کی وہ ایجنسی ہے اس کے اوپر وہ بات چیت ان کی چل رہی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں یہ ایک دوسرا ایک کنیکٹیوٹی ہوگا جو کہ نہ صرف سینٹرل ایشین ریپبلکس کو کنیکٹ کرے گا بلکہ وہ پاکستان کے لیے باقی ساری کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, پاکستان کی ایکسپورٹس کو سینٹرل ایشین ریپبلکس میں بھی اور رشیا بھی اور باقی جو جتنی بھی بالٹک اسٹیٹس ہیں ان کو بھی. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جا کے بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ آذربائیجان بھی ان ممالک میں شامل ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. آپ جب سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کافی سارے گھروں کے اوپر پاکستانی فلیگز وہاں پہ وہ لہرا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک ان کی جو ایک ریسپیکٹ ہے یا لو ہے فار پاکستان, وہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے. تو وہ وہاں پر وہ پیپل آف آذربائیجان آر ایکسٹریملی گریٹفل ٹو پاکستان فار آل دی ہیلپ دیٹ پاکستان ہیز بین ایکسٹینڈنگ to their causes that Azerbaijan. And Azerbaijan has also wholeheartedly supported Pakistan on its Kashmir dispute with India. It is also part of this OIC contact group on Kashmir. Sorry, آپ کا دوسرا جو ایک جی ٹو اسٹیٹ سولوشن, تو اس کے اوپر تو وہ ہماری position is very clear. Our position is aligned with the position of the OIC member countries. Or sorry, Actually, the question was that Pakistan,
as the OIC has a plea of two-state solution, Pakistan is supporting that in its state policy. But the Palestinian stakeholders, they are determining or terming it that when OIC or the member countries say about a two-state solution, it means that they are accepting Israel as a legitimate state, as a second legitimate state. So this is a point of concern because Palestinians negate it. نہیں جی وہ پیلسٹینینز بھی جن سے ہے یہ جو سارے او آئی سی کے جو ریزولوشنز تھے اباؤٹ ٹو اسٹیٹ سولوشن اس پہ آن P-67 borders ول القدس الشریف ایز دی کیپٹل آف پیلسٹائن اس کے اوپر تو سارا کنسنسس تھا بٹوین آل دی او آئی سی ممبر کنٹریز انکلوڈنگ پیلسٹین. پیلسٹائن از اے ویری امپورٹنٹ ممبر آف دی او آئی سی. تو اس کے اندر تو کوئی اپنا کنفیوژن نہیں ہے ود ان دی او آئی سی ممبر کنٹریز. Thank you, ma'am. Shabir Ahmed from BU World. Since you are taking a visit to Saudi Arabia tomorrow to attend this conference, and there is a possibility to your bilateral meeting with Saudi Foreign Minister as well, there is an issue surfaced in media, especially from our colleague, that more than 12,000 Pakistan counterfeit passports were recovered by Saudi authorities from Afghan national over there. So, is it a confirmed report? And secondly, if confirmed, then what action Pakistan has taken for such an incident which can come forward during your meetings or your visit? جی میں تو اس پہ اتنا کہوں گا کہ وہ اپنا اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے منسٹری آف انٹیریئر, اور یہ جو آپ نیوز پیپر رپورٹس تھیں یہ ہم نے بھی دیکھی تھیں اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور certainly it would be a matter of concern in case fake Pakistani passports were in the hands of certain Afghans who have been living in Saudi Arabia. خان جی سے ایسا یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان جو ہے فلسطین کے لیے امداد یہاں سے روانہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جی پاکستان ضرور کرے گا, ہم لوگ بالکل تیار ہیں. فلسطین کے جو لوگ ہیں جو کہ بسیجڈ ہیں بائی دی اسرائیلیز ان غازہ, ان کے لیے ہم بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں نے جس طریقے سے پہلے عرض کی کہ اس کے اوپر ابھی تک تو انہوں نے ایک کمپلیٹ سیج کی ہوئی ہے, وہ ابھی تک اس کو الاؤ نہیں کر رہے. یہ والا معاملہ او آئی سی کی جو میٹنگ ہو رہی ہے ایکسٹرا آرڈنری سیشن, اس کے اندر بھی ڈسکس ہوگا کہ جو وہ ایک ہیومینیٹیرین جو کوریڈور کی جس کی بات کی جا رہی ہے تو اس کو جلد از جلد اسٹیبلش کیا جائے تاکہ ہماری امداد فلسطینی بہنوں بھائیوں تک جلد از جلد پہنچ سکے. لقمان شاہ ڈیلی ازغار سر یہ بتائیں کہ تمام مسلم ممالک اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں اس نے جو جارحیت کی, لیکن کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو اسرائیل کی اس جارحیت کی سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ فوجی امداد بھیج رہے ہیں جن میں امریکہ بھی سر فہرست ہے. اس کے آپ کیا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جی کہ بات یہ ہے کہ اگین اٹس ناٹ فار می ٹو کمنٹ آن واٹ دی ادر کنٹریز آر ڈوئنگ. میرا تو صرف یہ ہے کہ ہمارا ایک اپنا ایک او آئی سی کا ایک موقف ہے, ایک پاکستان کا اپنا موقف ہے, اور ہم اپنے موقف کے اوپر بالکل قائم ہیں. اور ہم جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو اسرائیلی ایگریشن سمجھتے ہیں اور اس کو اسرائیلی آکوپیشن سمجھتے ہیں, اور جو ان کی ایکسیسز جو کمٹ کر رہے ہیں اسرائیلیز پچھلے کافی دہائیوں سے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو آج کل جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. جی جی منسٹر صاحب, ایک اس سارے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہندوستان میں ورلڈ کپ کرکٹ جاری ہے, لیکن بہت سارے پاکستانی شائقین ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں نے, کئی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے پاکستان انڈیا میچ کے جو ٹکٹس ہیں وہ بھی آن لائن خریدے ہوئے, تو ابھی تک ویزاز نہیں آئے. کوئی اس والے سے ہندوستان سے کوئی رابطہ ہوا کیونکہ پاکستان شائقین جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں؟ جی اپنا بالکل رابطہ ہوا ہندوستان سے تھرو اس کو جتنا ہی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور ہم لوگ پاکستان ول کنٹینیو ٹو پریس دس ایشو
with the through diplomatic channels with the Indian authorities کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے انہوں نے ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ اپ کیا ہے اور اس جو غلط پریسیڈنٹ ہے اس کی نہ اجازت ICC کا چارٹر دیتا ہے نہ انٹرنیشنل نارمز دیتے ہیں اور نہ ہی وہ جو ایک ہمارا ایک اس ریجن میں ایک جو چل رہا تھا کہ سپورٹنگ جو ہوتے تھے ایونٹس اس کو آپ پولیٹیسائز نہیں کیا کرتے. تو اگر آپ جو سپورٹنگ ایونٹ ہے اور اس قسم کا جو امپورٹنٹ جو ایونٹ ہے کرکٹ کا اس کو بھی اگر آپ سیاست کی نظر کرتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدقسمتی کی بات ہے اور اس کو جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. I think that concludes our meeting today. Thank you for coming. Thank you.